اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 108. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری طرف سے یہ اعلان کر دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. مخلوق کو اللہ کی طرف بینائی یعنی دنیا میں دیدار پر بلاتا ہوں میں، اور وہ بھی جو میرا تابع تام و اتم ہے یعنی مہدی، وہ بھی ضرور بلائے گا، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں قوم مہدویہ جیسی سلیکٹڈ کمیونٹی میں پیدا کیا ہے، جس سے اللہ پہلے محبت کر رہا ہے. اس کے بعد مہدویوں کی پہچان اور شان یہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں. عزیزان محترم، 534واں عرس مبارک کا یہ موقع ہمیں بتا رہا ہے کہ 550 سال پہلے جس ہستی نے اپنے مہدی آخر الزماں خلیفۃ اللہ امر اللہ مراد اللہ اپوائنٹڈ بائی اللہ ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا، اور اس دعوے کی صداقت میں جو دلیل معجزے ثبوت پیش کیے گئے، اس وقت کے چوٹی کے نامی گرامی علماء، مشائخین، بادشاہان وقت سبھوں نے اپنے اپنے انداز میں جانچ پڑتال کر لی، تحقیق کر لی، تحقیق کے بعد تصدیق کر لی. ہم تو 550 سال کے طویل عرصے کے بعد آ رہے ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجئے کہ ایمان انمول دولت ہے. ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. اس کا اندازہ ہر انسان کو کم از کم قیامت کے دن اس وقت ہو جائے گا جب اس کے ایمان کا پیمانہ کیا جائے گا، ناپا تولا جائے گا، ایمان کا بدلہ دیا جائے گا تو اندازہ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک قوم میں ہمیں اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے پیدا کیا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں اپنی زندگیوں کو صرف کر دیں، عمل با محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوششوں میں لگ جائیں. حاضرین محترم، مذہب اسلام میں امام مہدی کا مرتبہ، رتبہ اور مقام کیا ہے، یہ جاننا مصدقوں کے لیے بھی ضروری ہے. جنہوں نے تصدیق کی، تصدیق کر رہے ہیں، قیامت تک آنے والے مصدقوں کے لیے بھی یہ لازم ضروری ہے کہ جس امام کی تصدیق کی ہے ان کا
مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رتبہ رکھا ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا کام ہے، کس غرض سے بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کس کام کے لیے مامور کیا گیا تھا، یہ نہ صرف مصدقوں کے لیے بلکہ جو ابھی کسی مہدی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ مذہب اسلام میں قرآن اللہ کی آخری کتاب نازل ہو جانے کے باوجود حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دنیا کے سامنے اللہ نے پیش کر دیا، پھر اللہ کے قرآن پاک میں اشارات کے ذریعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متواتر المعنی احادیث میں جس مہدی کے بھیجے جانے کے تذکرے ہیں، ذکر ہے، نام، کام، مقام، ذمہ داری، دعوت اور دعوت کا طرز سب بیان کر دیا گیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ آج جتنے باطل فرقے ہیں جو مہدی کے انتظار میں عمریں صرف کر رہے ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس مذہب اسلام میں مہدی کے مقام اور مرتبے کا جو تذکرہ ہے پورے طور پر تو بہت دور کی بات ہے، کچھ % بھی نہیں معلوم۔ جس مہدی کو نبی نے اپنے سے جوڑا، جس مہدی کو نبی نے اپنے مبارک اور پاکیزہ خاندان اور گھرانے سے ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، اس مہدی کے تعلق سے عمومی طور پر باطل فرقوں کا یہ تصور ہے کہ ایک عظیم شخصیت ہوگی، ایک اللہ کی ولی ہوگی، کوئی تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو ابھی منتظر ہیں، یا کوئی پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا پھر بہت کہہ لیا تو مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ لیکن میں یہی بتاؤں گا کہ مصدقین پر بھی لازم ہے اور جو منتظرین ہیں مہدی کے انتظار میں عمریں نسلیں صرف کر رہے ہیں وہ بھی جائزہ لے، سوچے کہ مذہب اسلام میں مہدی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے، مہدی کس کام سے کے لیے بھیجے جائیں گے، کس غرض سے بھیجے جائیں گے، تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ مرتبے دینا، مقام عطا کرنا، بھیجنا، یہ صرف اللہ واحد و لا شریک کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مرتبے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مقامات سے سرفراز فرماتا ہے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا بھی کام، مقام، مرتبہ سب کچھ بتا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ بتایا جا رہا کہ اللہ کی طرف سے مقرر اپوائنٹ ہونے والے، مامور ہونے والی ہستیوں کا کام کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ میری طرف سے اعلان کر دیجئے، میری طرف سے اعلان کر دیجئے۔ اعلان یہ ہے کہ کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اتنا بڑا مرتبہ جو دیا گیا ہے، انبیاء کے افضل بنایا گیا، مرسلین کے سردار بنایا گیا، تو سبھی لوگ اللہ کی طرف سے بلانے والے تھے، سارے انبیاء کرام۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایک اہم نقطہ ہے کہ سارے انبیاء کرام اس دنیا میں جو تشریف لائے ہیں وہ پورے کے پورے داعی الی اللہ تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ میری طرف سے اعلان کر دیجئے کہ میں آپ کو انبیاء کا افضل اس لیے بنایا ہوں، بے شمار خصوصیات دے کر آپ کو عظمتیں جو عطا کیا ہوں، آپ داعی الی اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ علی بصیرتن، بصیرت پر دعوت دینے والے ہیں، دیدار پر بلانے والے ہیں۔ لوگوں کی ذہنیت، شعور اور ادراک کو اس حد تک بلندیوں پر لا دیا گیا تھا، ان کے نالج کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ اس کے بعد انہیں مقصد حیات، اپنی زندگی کے سب سے بڑے ٹارگٹ، اللہ کی معرفت، محبت، پہچان، اللہ کی نالج گین کرنے کے قابل بنانے کے بعد بتا دیا کہ بصیرت پر بلاؤ،
تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے ادعو، میں بلاتا ہوں الی اللہ، اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، دیدار پر، دعوت دیدار پر، بینائی پر، اور میں بھی بلاتا ہوں، اور انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں، اور وہ جو میرا تابع تام و اتم ہے، مکمل کامل اور اکمل پیروی کرنے والا ہے، وہ بھی بلائے گا۔ تو اس آیت شریفہ میں سب سے اہم ترین کام جو بتایا جا رہا ہے، جس کا تذکرہ ہے، وہ ہے اللہ کی طرف بلانا، دعوت الی اللہ، یعنی اللہ سے جوڑنا۔ تو اللہ کی ذات سب سے اہم ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الی الصلاۃ نہیں فرمایا، میں بلاتا ہوں نماز کی طرف، یا الی الزکوٰۃ نہیں فرمایا، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں بلاتا ہوں زکوٰۃ کی ادائی پر، یا پھر یہ نہیں کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ادعو الی الصوم، میں روزے کی طرف بلاتا ہوں، نہیں، یا پھر حج کی طرف بلاتا ہوں، نہیں، بلکہ ان سب چیزیں جس کے لیے کرتے ہیں، جس ہستی کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، اس کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے طور، بصیرت کے ساتھ، یعنی بینائی پر۔ اب یہاں پر یہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل الانبیاء اسی لیے بنایا، سید المرسلین اسی لیے بنایا کہ سارے انبیاء اکرام داعی الی اللہ تھے، اللہ واحد کی طرف بلانے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن چنا کر بتایا کہ اللہ کی طرف بینائی پر بلانا ہے آپ کا کام، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ دیدار پر۔ اسی لیے میں اگر اس کے ثبوت میں آپ کے سامنے احادیث رکھوں، اقوال نبی رکھوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روش مبارکہ یا واقعات کو رکھوں تو بہت وقت لگے گا، لیکن صرف ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح ترین ہے، سارے مستند احادیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور کتاب الایمان کی نمبر 1 حدیث ہے۔ اس کے راوی ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں جبرائیل امین علیہ السلام عام انسان کی بھیس میں آئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آئے، گھٹنوں کو گھٹنے لگا دیا، سفر کے آثار بھی نہیں تھے، سارے لوگوں کے لیے اجنبی تھے، اور بیٹھنے کے بعد سوال پر سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے تعلق سے انفارمیشن دیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل امین۔ اسلام کی تعریف کر دی گئی، پھر اس کے بعد ایمان کے تعلق سے جبرائیل امین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے تعلق سے بھی خبر پہنچائیے، اطلاع دیجئے۔ وہ بھی دے دیا گیا۔ اس کے بعد جو اصل بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑی طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عام انسان کی بھیس میں سوال کر رہے ہیں، سارے حاضرین جانتے نہیں کہ یہ آنے والی شخصیت، یہ سوال کرنے والی، یہ کوسچن کرنے والی شخصیت جبرائیل امین ہے۔ آخری کا جو سوال تھا، بڑا جو سوال تھا، وہ یہ تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے میرے پیارے حبیب آپ مجھے احسان کے تعلق سے انفارمیشن دیجئے، خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے، احسان کا مطلب کیا ہے، احسان کے معنی کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میں نے جو سابق میں آپ سے کہا کہ جیسا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ میں بلا رہا ہوں نماز کی طرف، ایسا نہیں آیا، میں بلا رہا ہوں روزے کی طرف، ایسا نہیں آیا۔ اس کا نچوڑ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے کیا نچوڑ ہو۔ دعوت بصیرت، دیدار کی دعوت پر آپ اپوائنٹ ہیں، مامور ہیں، تو اس کی شان کو اس حدیث شریف کے آخری حصے میں بتایا جا رہا ہے۔ سوال تھا جبرائیل امین کا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول آپ احسان کی تعریف فرمائیے، احسان کیا ہوتا ہے، احسان کا مطلب کیا ہے، احسان کا ڈیفینیشن کیا ہے، آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ان تعبد اللہ کانک ترا،
تم عبادت کرو نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، معروفات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، کسی بھی شکل میں تم عبادت کرو. ان تعبد اللہ، تم اگر اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، ایسے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. ویژن آف اللہ کے ساتھ کرو. یہ اعلیٰ اور اول طریقہ بتایا گیا، یہ سب سے بڑا اسٹیپ بتایا گیا عبادت اور بندگی کا. دو ہی اسٹیج ہیں، اسٹیج اے، اسٹیج بی، اس سے علاوہ کوئی اور نہیں. تو پہلا یہ بتایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر دیکھ نہیں سکتے، اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اس لیول تک نہیں پہنچے ہیں، اتنی تم میں طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اب یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے یہ حدیث جبرائیل کے اس اہم حصے سے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت بصیرت پر مامور تھے، اللہ کے دیدار کی طرف بلانے والے تھے. آپ بھی تھے اور آپ کے تابع تام و اتم مہدی بھی تھے. چنانچہ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اس آیت شریفہ میں من اتبعنی میں جو من آیا ہے وہ جو میری پیروی کرے گا، وہ من سے مراد بندے کی ذات ہے، نہ کہ کوئی غیر. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث جبرائیل میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ عبادت اور بندگی کے دو ہی طریقے ہیں، دو ہی اسٹیپ ہیں. ایک ہے اللہ کو دیکھنے کی جستجو اور طلب کے ساتھ عبادت کرنا، یا پھر اس ڈر کے ساتھ کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. عبادت گزار کو میں عبادت کر رہا ہوں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اب ان دونوں اسٹیپ میں ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ تعلق بہرحال صرف اللہ سے ہے. دیکھنا بھی ہے تو اللہ کو، اور دیکھ بھی رہا ہے تو اللہ. اسی کی دعوت پر مہدی علیہ السلام مامور کیے گئے تھے. تو یہاں پر انا ومن اتبعنی، اللہ ہی کو اہم ترین بنانا ہے، اور اہم ترین بنانے کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مبعوث ہوئے. اور آپ نے بتا دیا کہ میرے بعد جب امت روحانی طور پر جب ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، نام کے مسلمان رہ جائیں گے، دلوں میں اللہ کی محبت نہیں رہے گی. اللہ کی محبت اور عشق کا درخت جب دلوں میں خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، تو ایسے میں جب مہدی آئیں گے تو کیف تہلک امتی، جب مہدی امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچائیں گے. تو میں نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داعی الی اللہ علی بصیرت ہیں، اس کے لیے صرف ایک حدیث جبرائیل کو ثبوت کے طور پر رکھا. اس سے یہی معلوم ہوا کہ عبادت کسی بھی شکل کی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، مالی ہو، ہر عبادت جب کرتے ہیں تو دونوں اسٹیپ کو، دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. یعنی اللہ کو دیکھنے کی طلب اور تڑپ کے ساتھ عبادت اور بندگی ہو، یا پھر یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس ڈر کے ساتھ ہو. تو دونوں صورتوں میں بھی اللہ ہی اہم ترین ہے. چاہے اللہ کو دیکھنے کی طلب ہو یا تڑپ ہو، اللہ ہی اہم ترین ہے. یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس ڈر سے کر رہے ہیں، تب بھی اہم ترین کون؟ اللہ ہی ہے. اب میں چلیے ولایت کے دور میں آتا ہوں. من اتبعنی سے مراد مہدی کی ذات ہے، من سے مراد مہدی کی ذات ہے. مہدی بھی اللہ کے دیدار پر بلائے ہیں. چنانچہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری تعلیمات کو دیکھ لیجیے، اٹھا لیجیے. یہ امت محمدیہ پر اور گروہ مہدویہ پر احسان عظیم ہے کہ دیدار خدا فرض نہیں ہے، ویژن آف اللہ فرض نہیں ہے. دیدار خدا کی طلب اور تڑپ فرض ہے. اگر دیدار فرض ہو جاتا سب ہلاک ہو جاتے. دیدار کی طلب اور تڑپ فرض ہے.
اب دیکھیے مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اے نبی آپ میری طرف سے اعلان کر دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں مخلوق کو بلاتا ہوں بینائی پر یعنی اللہ کے دیدار پر، میں بھی اور وہ جو میرا تابع تام وہ اتم ہو، کمپلیٹ پیروی کرنے والا، نقص معمولی سے خرابی نہیں، معمولی سی کمی نہیں، وہ جو ویسا ہستی بلائے گا، کس پر؟ دعوت بصیرت پر، علل اعلان۔ اب اس کے لیے اگر مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت طیبہ، آپ کے اقوال، نقلیات، واقعات اگر ہم پیش کریں تو طویل ہوگا۔ اس کے لیے بھی پھر میں نمونتاً ایک ہی واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس میں یہی بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں اور عین الاسلام مہدویت میں عبادتوں کا مطلب ہے معبود سب سے اہم ترین ہو، اللہ ٹارگٹ ہو، مقصد حیات ہمارا اللہ کی ذات ہو۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دعوت بصیرت کا بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ، صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو مہدی علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف سے جو مامور تھے اپنے منصب کے فرض کو کتنا بہترین انداز میں نبھایا، مخلوق کو بصیرت پر بلایا، ویژن آف اللہ کی دعوت علل اعلان دی، اوپنلی پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ عبادتوں میں اگر ساری عبادتوں کو لے کر ایک ایک واقعہ بھی پیش کرے، حج کا واقعہ، روزے کا واقعہ، نماز کا واقعہ، تو طویل ہوگا۔ میں صرف ایک بات جس میں اللہ کی ذات اہم ترین ہو، آج کے اگر ہم اہم نقطے کو پیش نظر رکھیں تو یہی ہے کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے، اللہ کی ذات اہم ترین ہے، یہ ذہنوں میں بٹھانے، یہ دعوت دینے کے لیے مہدی علیہ السلام ہے۔ چنانچہ اب دیکھیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کی تلاوت فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، قرآن کا بیان اللہ کے حکم سے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ اسی آیت شریفہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ عام اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب یہی ہے، معنی قریب یہی ہوتے ہیں کہ لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پاؤ گے، نہیں حاصل کر سکو گے، حتی یہاں تک کہ تنفقوا خرچ کر دو، لٹا دو، مما تحبون جو تمہارا فیورٹ ہو، تمہارا پسندیدہ ہو، وہ چیز کو لٹا دو، تبھی تم بھلائی پائیں گے، نیکی پائیں گے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام مبین کلام اللہ ہیں، کلام اللہ کی وہ باتوں کو جو جن پر پردہ تھا اسے اٹھایا، اللہ کی مراد کیا ہے وہ بیان کی۔ مہدی علیہ السلام چنانچہ فرمایا کہ اس آیت شریفہ میں لن تنالوا البر، البر، بر کے معنی ہے اللہ کی ذات۔ اب معنی کیا ہوئے؟ اللہ کی ذات، تم ہرگز اللہ کی ذات کو نہیں پا سکو گے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا خرچ کر دو، لٹا دو، مما تحبون جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، تمہاری جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو خرچ نہ کر تو اس وقت تک اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتے۔ تو اب مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آیت شریفہ میں بیان فرما دیا، اور بیان قرآن کے وقت سارا مجمع حاضر تھا۔ مہدی علیہ السلام کے بیان قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جس کی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے، جس کی جو مادری زبان ہوتی ہے، اسی کی مادری زبان میں اسے بیان قرآن سمجھ میں آ جاتا۔ قریب والے کو بھی اتنی ہی آواز، دور والے کو بھی اتنی ہی آواز، درختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عمارتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیان قرآن سن رہے ہیں۔ ان حاضرین میں ایک بڑی عظیم شخصیت تھی، جاگیردار، منصبدار، مالدار، ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے تھے مہدی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ مہدی علیہ السلام بیان قرآن کیے، بیان قرآن کرتے ہی ان کے دل میں چونکہ اللہ سب سے اہم ترین بات تھی، اہم ترین ذات اللہ تھی، تو مہدی علیہ السلام جب بیان فرمائے کہ تم ہرگز اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو،
جب ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے کہ بر سے مراد اللہ کی ذات ہے تو اپنی محبوب ترین دو چیزیں تھیں ان کی قیمتی، لازوال، بے مثال، انتہائی یونیک. ایک تھی بہت ہی قیمتی تلوار اور ایک تھا اصلی اعلیٰ ترین نسلی گھوڑا بہترین، اور دونوں بھی آپ کے بہت زیادہ محبوب. اب مہدی علیہ السلام کا بیان یہ تھا کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو جب تک نہیں لٹاؤ گے، نہیں خرچ کرو گے، اللہ کی ذات کو نہیں پاؤ گے. فوری حضرت بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا کہ میران جی یہ دونوں چیزیں مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. کس سے؟ میری جان سے زیادہ عزیز ہے. یہ تلوار بھی بڑی یونیک، قیمتی، اور یہ گھوڑا بھی اصلی نسلی بڑا شاندار گھوڑا. یہ دونوں چیزیں میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، یہ آپ کو اللہ دیا. مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ ملک برہان الدین، گھوڑا اور تلوار سے زیادہ، گھوڑا اور تلوار تمہیں عزیز کیوں ہیں، تمہارے فیوریٹ کیوں ہیں، تمہیں محبوب ترین کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں میرے محافظ ہیں، پروٹیکٹر ہیں میرے، یہ دونوں میری جان بچاتے ہیں. وقت پر تلوار سے کام کرتا ہوں، گھوڑا لے کر مجھے دشمن سے بچا کر جاتا ہے. مہدی علیہ السلام، اللہ کی ذات اہم ترین چیز ہے. اللہ بصیرتن دعوت دینے کے لیے مہدی علیہ السلام مامور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع تام ہیں. اللہ کی ذات سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، یہ بتانا تھا. تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ملک برہان الدین، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار اور گھوڑے سے بھی زیادہ عزیز ترین چیز تمہاری ذات ہے، کیونکہ تم اپنی ذات کو کے بچاؤ کے لیے یہ دونوں چیزیں استعمال کر رہے. جب یہ سنے تو اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بس خدائے تعالیٰ تمہاری جان طلب کرتا ہے، نہ اس کو گھوڑے کی ضرورت ہے نہ اسے تلوار کی حاجت ہے، لہٰذا اپنی جان اپنے اللہ کے حوالے کرو. اب اس کے بعد جو امامنا علیہ السلام فرمائے ہیں وہ بڑا خاص الفاظ ہیں، وہ بڑے غور سے سنیے. مہدی علیہ السلام اپنے سچے مہدی ہونے کا اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی میں من سے مراد حضرت سید محمد جون پوری ابن سید عبداللہ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذاتی مراد ہونا جو حق ہے، اس کو ظاہر فرماتے ہوئے امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ یہ بندہ گھوڑا تلوار جمع کرنے نہیں آیا، بندے کا آنا تم کو خدا سے ملانے کے لیے ہوا ہے. سبحان اللہ. یہی میسج ہے، ادعو الی اللہ. اے میرے حبیب آپ میری جانب سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ ادعو الی اللہ، میں مخلوق کو بلاتا ہوں علی بصیرۃ، اللہ کے دیدار کی دعوت پر. ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جو میرا تابع تام و اتم ہو. تو مہدی علیہ السلام نے جب اس طرح فرما دیا کہ نہ خدا کو تمہارے گھوڑے کی حاجت ہے نہ تمہارے تلوار کی ضرورت ہے، تو حضرت بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں، جاگیردار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ازلی دولت سے، ازلی مال سے مالا مال کرنا چاہتا تھا. چنانچہ آپ فوری ترک دنیا کر دیے. وہ گھوڑا اور تلوار تو دے چکے تھے اللہ دیا کہہ کر، لیکن پھر ترک دنیا کر کے اپنی ذات کو بھی حوالے کر دیا. اس کے بعد تصدیق کر لی، اس کے بعد تلخین ہو گئے اور مہاجرین کے گروہ میں، مقدس گروہ میں آپ کا شمار بھی ہو گیا. حتیٰ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذات کو سب سے بڑی اہم ترین بات مان کر ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو انقلاب لایا، ایسا انقلاب لایا کہ مہدی علیہ السلام نے بٹھا کر جب زندہ 12 ہستیوں کو کہا کہ تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، تو ان 12 خطئی جنتیوں میں حضرت بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں شریف ہے.
تو عزیزان محترم، یقیناً ہمیں بھی یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ عبادتیں فرض ہے، لازم ہے، بجا لانا ہے۔ عبادت کے لیے ہی بندہ بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، لیکن عبادتیں ہماری زندگی کا مقصد نہیں، ٹارگٹ نہیں ہے۔ اور ہماری زندگی کا جو ٹارگٹ ہے، یہ عبادتیں جس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہی معبود ہمارا ٹارگٹ ہے اور ہونا چاہیے۔ مہدی علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع تام میں، کامل و اکمل پیروی میں دنیا کے سامنے بتا دیا۔ تو ہم مہدویوں کا مقصد ہی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگی میں ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، وہ عبادتوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے، عبادتوں کی فرصت نہیں ہے، دیگر اور کاموں کے لیے بہت فرصت ہے انسان کے پاس۔ انسان غفلت میں مبتلا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 1450 سال پہلے قرآن اعلان کر دیا کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں منہ پھیرنے والوں میں اپنا شمار نہیں کرنا ہے، بلکہ سرنڈر ہونے والوں میں، اللہ کی طرف جھک جانے والوں میں، اللہ کو سپرد کر دینے والوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چن چنا کر ہمارے لیے اس قوم میں پیدائش کا بندوبست کیا ہے، ایسی اعلیٰ گروہ میں پیدا کیا ہے۔ ہمارا اور غیروں کا کوئی تقابل نہیں، کوئی کمپیریجن نہیں ہے۔ دیکھیے کہ مہدویوں کی مخالفت کیوں ہوتی ہے، قوم مہدویہ کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ جن کا ٹارگٹ جنت ہو، جنت کا ایک آدھ محل ہو، 70 حوریں مل جائیں، غلمان مل جائے، دودھ کی نہر مل جائے، شہد کی نہر مل جائے، حوض کوثر سے پینے کے بڑے بڑے خواب دیکھ لیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ان سے ہم مہدویوں کا کیا کمپیریزن، کیا تقابل؟ مہدوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نور، اللہ ہی کے نور سے دیکھنے کی طلب اور تڑپ رکھتا ہے۔ ہدا، یہدی، اہتدا، محتدی، ہادی، اس کے معنی لغات القرآن میں آئے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ ہی کے نور سے دیکھنے والا، محتدی، ہادی، مہدوی۔ تو اب اللہ کا نور، اللہ ہی کے نور سے دیکھنے والا اس بات کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی طلب اور تڑپ یہ نہیں ہوگی کہ جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ ہاں یہ ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جنت اور دوزخ بنانے والا اگر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، عبادتیں اس لیول کی نہیں ہے۔ جو 2 اسٹیپ بتائے گئے ہیں، یا تو ویژن آف اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کو دیکھنے کے ساتھ، دیکھنے کی طلب اور تڑپ کے ساتھ ہونی چاہیے عبادت، یا پھر یہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس ڈر کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دونوں طریقے نہیں ہیں، تو پھر تیسرا طریقہ اگر نکال کر جنت کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، یا اتنے مرتبہ پڑھنے سے یہ ملتا ہے، یہ کرتے ہیں، تو جب بتائیے کہ پھر ہم مہدویوں کا جو ٹیچنگ ہے، جو تعلیمات ہے، وہ اعلیٰ ترین ہے۔ اب انہیں کہاں سمجھ میں آ جائے گا؟ اس لیے اللہ کی طرف جانے والے راستے سے اللہ کو اپنا ٹارگٹ، اپنا مقصد، اپنی منزل بنانے والے مہدویوں کو گمراہ کرنے کے لیے باطل فرقوں کی ساری مشنری دیکھ لیجئے، لگی ہوئی ہے، سب لگے ہوئے ہیں کہ کیسے انہیں، چونکہ ان کا طرز زندگی، ان کی سوچ بالکل گری ہوئی، چھوٹی۔ اب جو اعلیٰ سوچ رکھنے والے ہیں، تو میں اس موقع پر ایک انسانی فطرت، مائنڈ سیٹنگ جو ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منکر، انکار کرنے والا، انکار کی ہی بات کرے گا۔ منتظر، جو ابھی کسی مہدی کے انتظار میں یوں ہی گزار رہا ہے، وہ انتظار کے ہی بہانے تلاش کرے گا، ابھی آئیں گے، ملک شام میں آئیں گے، مکہ میں آئیں گے، فلاں ہوں گا، امک ڈمک، یہی چل رہا ہے۔ اب جو کافر ہے وہ صرف کفر کی ہی بات کرے گا، منافق ہے وہ منافقت کی ہی بات کرے گا۔ مرتد اپنے فرسٹریشن کو چھپانے کے لیے، جس دین کو، دین حق کو چھوڑ کر جہاں پر کنورٹ ہوا ہے، یہاں کی چڑ، یہاں کی بوکس کو، یہاں کی اناد کو چھپانے کے لیے
ارتداد کی ہی بات کرے گا، مرتد ہونے کی ہی بات کرے گا، لیکن مومن اپنے ایمان کی ہی بات کرے گا۔ یہ انسانی نیچر ہے، یہ مائنڈ سیٹنگ ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ایمان کی بات کرتا ہے، جو منکر ہوتا ہے انکار کی بات کرتا ہے، جو کافر ہوتا ہے کفر کی بات کرتا ہے، جو منافق ہوتا ہے نفاق کی بات کرتا ہے، منافقت کی بات کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنے پیارے گروہ میں مہدی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے، لیکن مہدی علیہ السلام کے مسئلے میں امت محمدیہ کے باطل فرقوں کا ایک کامن سینس ہے، ایک کامن پلان ہے کہ انہوں یہ سمجھتے ہیں کہ مہدی آئے گا، سمجھ کے سب دیکھ لیں گے، ہاں یہ ہمارا مہدی ہے، مہدی بنا لیے، مان لیے۔ ارے جس کو اللہ اپوائنٹ کر رہا ہے بندے کیسے سلیکٹ کریں گے؟ اتنی تو عقل ہونی چاہیے۔ علماء گمراہ کرتے ہیں اپنی معصوم عوام کو۔ جو ہستی جس کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ کا جب وہ خلیفہ ہے تو اسے اپوائنٹ کون کرے گا؟ اللہ ہی تو کرے گا۔ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نکلیں گے، جائیں گے، آئیں گے، دجال کو مارا جائے گا، اس کے ہوں گا 4 لوگ بولیں گے آپ ہی ہمارے مہدی ہیں، امامت کریے۔ لوگ چنیں گے۔ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، اسمبلی کا الیکشن ہے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے آنے والی متبرک مقدس ہستی جس کے تعلق سے احادیث متواتر المعنی آئے ہیں۔ متواتر المعنی کے حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ احادیث جو بلک میں ہو، کثیر تعداد میں ہو، جن میں اگر کوئی ایک آدھ حدیث حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، تو وہ بھی صحت کے درجے پر رکھتی ہے، اور ان میں سے ایک بھی حدیث کا انکار کفر ہوتا ہے اور ایسا کافر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ متواتر المعنی احادیث میں مہدی کا نام، کام، مقام، کہاں پیدا ہوں گے، ان کا سلسلے نسب کس گھرانے سے ہوں گے، ساری ڈیٹیل آ گئی۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وسط امت میں امت محمدیہ جب ہلاکت کے دہانے پر آ گئی تھی، روحانی اعتبار سے ہلاک ہونے والی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے شہر جیون پور میں اپنے خلیفے کو پیدا کیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل کی صدائی، اور مہدی علیہ السلام کی پیدائش پر ہی لوگوں نے اندازہ کر لیا اور بیان بتا دیا، اپنے اپنے طور پر سوچ لیا کہ اب جو سچویشن ہے امت محمدیہ کا، اب جو دنیا امت محمدیہ جس انداز میں گزر رہی ہے، جو فتنوں سے، جو روحانی آفتوں سے گزر رہی ہے، یقیناً مہدی کی بعثت کا زمانہ ہے۔ کورونا وائرس ہوا، پریشان، مہدی آئیں گے۔ اور 2012 میں ایک اعلان ہوا کہ ایک سیارہ ہے، ایک پلانٹ ہے، ٹوٹ کر زمین پر آ کر گرنے والا ہے، لہٰذا دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لوگ اندازہ کرنے لگے اور پکارنے لگے کہ اب مہدی آئیں گے، آ رہے ہیں۔ 2012 گیا، 22 گئی، 23 آ گئی، 550 سال کا طویل عرصہ ہو گیا۔ اس مہدی نے آ کر دنیا میں انا ومن اتبعنی کا حق ایسا ادا کر دیا۔ صرف مہدی علیہ السلام کے فرمودات میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مہدی علیہ السلام نے دعوت بصیرت، یعنی صرف اللہ کی ذات کو پانے کی جو دعوت دی ہے، دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے لیے مہدی علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا، چند ایک اقوال رکھتا ہوں تو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ علیہ الصلاۃ والتحیات نے دعوت بصیرت، یعنی ویژن آف اللہ، داعی الی البصیرت، اللہ کے دیدار پر بلانے پر جو اللہ کی طرف سے مامور تھے، کس طرح سے حق ادا کیا۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری تعلیمات کا لب لباب اٹھا کر دیکھیے تو مہدی علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی۔ آج کے موضوع کا جو ٹائٹل ہے، سب سے اہم ترین ذات، اللہ کی ذات۔ مہدی علیہ السلام کی پورے فرمودات میں، پوری رویش مبارکہ میں ایک ہی بات ملے گی، سب سے اہم ترین ذات اللہ کی ذات۔ چنانچہ مہدی علیہ السلام کا یہی ایک فرمان کافی ہو جاتا اگر دل میں انصاف کا جذبہ ہو، عقیدہ سچا ہو۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان ذات خدا است۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اب اس سے بڑھ کے کیا ہونا۔ پھر مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ہر حال رب سنبھال، بات ہو رہی تو صرف اللہ کی، اہم ترین ذات اللہ کی۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا سے خدا کے سوا کسی چیز کو مت مانگو، اور کیا ہونا،
خدا کو بھی مانگنا ہے تو خدا سے مانگو. کوئی پیش کر سکتا ہے ایسے ٹیچنگ، ایسی تعلیمات؟ اب بات بتائیے کہ مہدی علیہ السلام کے سچے اور حقیقی ہونے کے لیے اور کیا چاہیے؟ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے ایک موقع پر کہ تم کو بھوجن ہم کو پیو، تم دنیا دار ہے، تم کو بھوجن ہونا، لو لڑکا کھاؤ، کھاتے جاؤ، ہم کو پیو چاہیے، ہم کو تو پیو چاہیے، ہم کو رب خدا چاہیے، اللہ چاہیے. یعنی ہر فرمان میں مہدی علیہ السلام اللہ کی ذات کو اہم ترین بتائے ہیں. اس کے بعد مہدی علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اپنی ذات کو خدا کے حوالے کر دو. ایک من خدا کو دیجئے، جو من میں آیا کیجئے. تو مہدی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کو حوالے کر دو، یعنی اللہ ہی کو سپرد کر دو، اللہ کے حوالے ہو جاؤ. پھر مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں رہو خدا کی یاد کے ساتھ رہو. منکروں سے منتظروں سے ذرا سوچو، تم اپنے انکار کے بغض میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ نبی کے پاکیزہ گھرانے سے آنے والی اس عظیم ہستی کی تعلیمات کو یکسر چھوڑ دیا. کبھی وہ بات کھٹکتی، کبھی یہ بات کھٹکتی. امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان رکھ دیتا ہوں، علماء سو کا حال ایسے ہی ہے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مکھی کی خصلت ہے کہ وہ سارے خوبصورت بدن پر نہیں بیٹھتی، جہاں پر پھنسی پھوڑا ہوتی ہے وہاں پر بیٹھتی ہے. تو جو لوگ منکر ہیں، جو منتظر ہیں، مہدویہ سچی حقیقی تعلیمات کو چھوڑ کر آج کل کے مجھ جیسے گناہگار اور بد عمل کو دیکھ کر کہتے ہیں ایسے لوگ مہدوی ہوتے. ارے آج سے پہلے ہم ان لوگوں کو بھی دیکھے ہیں اپنے پاس، اس مسجد میں دیکھے ہیں، ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ عزت اس وجہ سے کرتے تھے کہ آپ چنچل گڑھ کے رہنے والے، آپ مہدوی گروہ سے تعلق رکھتے. تو یہ جتنے علماء سو ہیں، دنیا دار علماء ہیں، درباری سرکاری مشائخین ہیں، ملا ملاٹے ہیں، یہ صرف اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے مکھی کی خصلت کے ہیں. چن کے برائیاں نکالنے کی کوشش کرے. ارے اتنا خوبصورت بدن ہے، دیکھو ایسی کھڑی ناک، اتنے بہترین آنکھ، اتنے بہترین چہرہ. ارے مہدویت تو وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا حکم دے. مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کون تصدیق کرے گا؟ جس میں اللہ سب سے اہم ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر کبیر مالدار جاگیردار آئے تھے. اگر ان کے دل میں اللہ اہم نہیں ہوتا چلے جاتے واپس. اللہ اہم تھا، پہلے اپنی عزیز ترین چیز جسے کہے وہ دیے، پھر اس سے بڑی عزیز ترین چیز اپنی جان بھی حوالے کر دیے، ترک دنیا بھی کر دی، تصدیق سے بھی مشرف ہو گئے، خطئی جنتیوں میں شمار ہو گیا. تو مہدی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تصدیق بندہ بینائی خدا است. بندے کی تصدیق کرنا، بندے کو سچ اور حق جاننا خدا کی بینائی، ویژن آف اللہ ہے. ابھی کیا ہونا؟ تو اتنے پیاری تعلیمات کو نظر انداز کر کے جھوٹے اپنی طرف سے من گڑت باتیں. اب جیسے مثال کے طور پر کسی اور فرقے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ پانی میں تھوک ملا کے دیتے ہیں. کسی نے بھی نہیں دیکھا. بڑا مہدوی لوگ اپنے قریب ترین عزیز کو مرنے سے پہلے گلا دبا کر مار دیتے ہیں. ارے بدبختو، جہاں پر جانوروں کی پرورش انسانوں سے زیادہ اچھے انداز میں کی جاتی ہے، وہاں پر اپنے ہی عزیز کا گلا دباتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے مرنے والے کو لقینو، تم اپنے مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے رہو تاکہ اس کے دل سے دنیا اور متاع دنیا اور یہاں کے جھوٹے رشتے ناتوں سے بے تعلق ہو کر وہ خدا سے جڑ جائے، لا الہ الا اللہ. تو ذکر کی تلقین کراتے ہیں، لیکن لگا دیے پنکچر، بنا دیا قصہ اور اڑا دیے کہ مہدوی مرنے سے پہلے ان کے مرشد آتے ہیں، گلا دباتے ہیں، اور سارے فیملی ممبرز کچھ بھی نہیں کرتے. نہ سو کا کیس کرتے، نہ ٹماٹر کا کیس کرتے، اپنے قریبی رشتہ دار کی باڈی ہینڈ اوور کر دیتے، لاؤ دبا لو، کر لو، مار ڈالو. ارے بدبختو، کیا کیا اڑاتے. اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ ہم نے علماء سے سنا ہے جہاں پڑھتے تھے ہم، تمہارے پاس ایسا ہوتا کہتے نا.
اب کیا بتائیں گے؟ تو مہدویوں کے تعلق سے اتنا بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو مہدویوں کا ٹارگٹ، مہدویوں کا مقصد حیات اللہ کی ذات ہے. اور جتنے باطل فرقے ہیں انتظار میں ہیں، انکار کر رہے ہیں، سب کے سب پورے کے پوروں کو اگر دیکھ لیجئے، پوروں کے مشنریز کو دیکھ لیجئے، تو چند کے دھندے پر پلنے والے وہ لوگ ہیں. اب اگر انہیں کہیں کہ ہاں بھائی مہدی آئے تھے، وہ سچ تھے، تو کیا کرنا پڑتا؟ ترک دنیا. کیا کرنا پڑتا؟ از خلق ماننا پڑتا. کیا کرنا پڑتا؟ ذکر دوام کی، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا. کیا کرنا پڑتا؟ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنا. یہ کہاں کریں گے؟ فلاں بابا، فلاں چیز، فلاں باس، فلاں صاحب، صدر صاحب، سب ناراض ہو جاتے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، رسول مہدی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اس مبارک پیاری قوم میں پیدا کیا ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام میں مہدی، امام مہدی کا مقام کیا رکھا ہے، مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، کتنی عظمت ہے، کام کیا ہے، کس غرض سے بھیجے جائیں گے. یہاں تک کہہ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک گارنٹی دے دیے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، اگر ایک دن بھی باقی ہے لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اس ایک دن میں اس ہستی کو بھیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، اور ختم بختم چلے گا، خطا نہیں کرے گا. ایسی بشارتیں، ایسے ڈیفینیشن کسی اور ہستی کے تعلق سے آئے. جب امام مہدی کا تصور کیا ہے اسلام میں، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے. سرسری انداز میں عام ولی اللہ سمجھ رہے ہیں، رحمت اللہ علیہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر یقیناً نقصان اٹھائیں گے. جہاں دعوت بصیرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین، افضل الانبیاء مامور ہیں، اپوائنٹ ہیں بصیرت پر بلانے کے لیے، ویسے ہی اللہ کے نبی کے ارشادات کے مطابق، واضح احادیث کے مطابق مہدی بھی اسی دعوت بصیرت پر مامور ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک قوم میں پیدا کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بات اپنوں سے پوچھیں، گھر کی بات گھر کے لوگوں سے پوچھیں، گھر کی نالج گھر کی جگہ سے اختیار کریں، تو یقیناً فائدہ ہوگا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں دنیا بھر میں بسنے والے تمام مہدویوں کو اور قیامت تک آنے والے سارے مہدویوں کو رسول اللہ اور مہدی خلیفۃ اللہ علیہ السلام کے صدقے اور طفیل سے قیامت تک تصدیق مہدی پر جمع رہ کر اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین منشا اور مقصد اللہ کی ذات کی طلب اور تڑپ بنائے رکھے. تصدیق مہدی کا حق ادا کرنے کے لیے مہدی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو فرمودات ہیں، روش مبارکہ ہیں، اس کو سمجھ کر پوری مضبوطی کے ساتھ ان تعلیمات پر، روش مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آنے والے سارے طوفانوں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دے، ساری طاقتوں سے ٹکر لینے کی صلاحیت دے، ساری باطل طاقتوں کے، باطل فرقے کی ساری مشنری جو مہدویوں کے خلاف لگی ہوئی ہے، ان کی ساری سازشوں کو سمجھ کر ان سے مقابلہ کر کر نبرد آزما ہو کر کامیاب اور کامران ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.